الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ نعمت، انعمت علیکم میں نے بخشی علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ واتقوا اور ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یومن اس دن سے، لا تجزی جس دن نہ بدلہ بنے گا، نفس کوئی نفس، ان حروف جارہ ہے، اس کا مطلب ہے سے، نفس کسی نفس سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ بنی اسرائیل پر انعامات الہیہ کا تفصیلی تذکرہ۔ ماقبل آیات کے اندر بنی اسرائیل کون تھے، کہاں رہتے تھے اور ان کی طرف کون کون سے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، اس کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ گزشتہ پورے رکوع کے اندر بنی اسرائیل کو خطاب کر کے حق سبحانہ و تعالی نے اجمالی طور پر اپنی بعض نعمتیں یاد دلائیں۔ ان آیات سے ان انعامات و احسانات کا تفصیلاً بیان ہے۔ مقصد اس سے بھی یہی ہے کہ یہود مدینہ ایک طرف تو خداوند کریم کی اپنی قوم پر گزشتہ عنایتوں اور نوازشوں کو دیکھیں، دوسری طرف اپنی قوم کی گزشتہ تقصیرات اور کوتاہیوں کو دیکھیں تو لا محالہ حق تعالی سے شرمائیں اور گزشتہ سے سبق لیتے ہوئے اب حق تعالی کے احکام کو قبول کر لیں، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن کو جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ قبل از اسلام تمام اقوام عالم پر فضیلت، یہ جو بنی اسرائیل کو اس آیت کے اندر فضیلت دی گئی، یہ اسلام سے پہلے ساری قوموں کے اوپر ان کو فضیلت تھی۔ دنیا میں ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں، لیکن بنی اسرائیل کی صدہا سالہ تاریخ ہے کہ خدا نے اس قوم کو عز و شرف بخشا، چنانچہ اس قوم بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت کے ساتھ دین کی بھی بادشاہت عطا کی۔ دنیاوی بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اولو العزم بادشاہ بھی ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو قریباً 2000 سال کا زمانہ ہے، اس میں 70,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اب جبکہ سید الانبیاء والمرسلین نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو بنی اسرائیل کو ان کی گزشتہ فضیلت یاد دلا کر اب جدید فضیلت کے اصول کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر اپنی گزشتہ فضیلت اور شرف عزت کو باقی رکھنا ہے تو نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور آپ کی دعوت کو دل و جان سے قبول کر لو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل نے من حیث القوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اور نتیجہ میں
مغضوب علیہم ضالین کے نام سے مسوم ہوئے، جو لوگ ایمان لائے وہ خیر الامم کے لقب سے سرفراز ہوئے۔